کتاب العلم، میں نے کتاب کھولی، یہ نکل آئی. اس باب کے اندر 4 قرآنی آیات اور 17 احادیث امام نووی نے اکٹھی کی ہے. تو قرآنی آیات میں سے تو میں نے 3 پڑھے ہیں چھوٹے، اس کی قطعے ٹکڑے، اور ایک حدیث حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علم کسے کہتے ہیں؟ علم وہ نور، وہ روشنی ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہو. ایک روشنی تو یہ سورج کی روشنی ہے، لائٹیں نہیں جلانی پڑتی، لوگوں کو ساری چیزیں نظر آتی ہیں. جو خطہ اس سورج کے سامنے ہو جاتا ہے تو وہ روشن ہو جاتا ہے. تو سورج کو منیر کہتے ہیں کہ یہ چیزوں کو روشن کر دیتا ہے. اور جو علاقے سورج کے سامنے نہ ہو، چاند اس کے سامنے ہو تو اس کا ریفلیکشن زمین پہ پڑتا ہے تو رات بھی تھوڑی سی روشنی ہو جاتی ہے. اور جب پوری چاند اس کے سامنے ہو تو 14 کی چاند بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے وہ روشنی جو منعکس ہوتی ہے، وہ جو ریفلیکشن ہے سورج کا، اس سے بھی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، چیزیں نظر آ جاتی ہیں. یہ روشنی تو وہ ہے کہ جو اللہ، یہ روشنی وہ ہے جو محسوس ہے، آنکھوں سے دیکھی جاتی ہے. ایک اور روشنی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، مگر وہ دل کو روشنی فراہم کرتی ہے. بات شاید لمبی نہ ہو جائے اور آپ اس کو سمجھ لیں. ایک روشنی تو یہ ہے نا آنکھوں سے محسوس ہوتی ہے، پڑھے لکھے ہم پڑھ سب کو روشنی ہے، یہ اجالا ہو گیا روشنی ہے، از لائٹ آؤٹ سائڈ، سب بچوں کو بھی سمجھ میں آتا ہے. اور ایک وہ لائٹ ہے کہ جو چیزوں سے نہیں وحی سے ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں علم. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ دماغ کو قوت دینے والا کوئی نسخہ، کوئی کشتہ، کوئی دوائی دسو، کوئی دوائی ایسی بتاؤ کہ جس سے حافظہ تیز ہو جائے، بات سن لو تو بھولو نہیں، ایسا کوئی دوائی، کوئی نسخہ. تو امام شافعی نے کہا، امام شافعی نے اس کو نسخہ، امام شافعی کی استاد حضرت وکیع کہتے ہیں سألت وکیع عن سوء حفظی، میں نے سألت وکیع سوء حفظی، میں نے وکیع سے اپنے حافظے کے کمزوری کی بات کی کہ اس کو قوی بنانے کے لیے، اس کو سٹرونگ کرنے کے لیے کوئی دوائی بتاؤ. فأوصانی الی ترک المعاصی، تو اس نے مجھے وصیت کی کہ یہ دوائی کھانے سے نہیں حافظہ بڑھتا، یہ کچھ چیزیں چھوڑنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے. فأوصانی الی ترک المعاصی، تو اس نے مجھے وصیت کی کہ گناہ سے بچو. پتہ چلا کہ حافظہ کمزور ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے. اور اس نے آگے کہا کہ فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهِ، یہ جو علم ہے نا وہی سے جو روشنی آتی ہے، یہ نور ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک روشنی ہے، ایک لائٹ ہے. وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى الْعَاصِي، اور جو گناہ کرتے ہیں پھر ان کو یہ روشنی نہیں ملتی. تو میں نے عرض کیا کہ یہ علم جو ہے نا یہ نور ہے. اور آج تک مسلمانوں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا تو کہاں جائے، کس کے سامنے روئے؟ دنیائی جتنے فنون ہیں اس کو لوگ علم کہنا شروع ہو گئے ہیں.
شاید ہمارے دور سے پہلے یہ کہنا شروع ہو گئے لوگ، حالانکہ وہ فنون ہے، وہ علم نہیں ہے۔ ابو داؤد کے شرح ہے، سنن ابو داؤد حدیث کی کتاب ہے، اس کے شرح میں میں نے دیکھا تھا، کافی زمانہ ہوا، وہاں ایک مسئلہ لکھا ہے کہ من مات واوصى قبل موته، جو چل بسا اور اس نے وصیت کی کہ میرا مال اس گاؤں کے عالم کو دیا جائے، تو وہ کس کو دیا جائے گا؟ یہ ایک مسئلہ تھا، تعبیر بھی کے زمانے میں دیکھا تھا۔ اب آپ بتائیں کہ وہ کس کو ملنا چاہیے؟ ڈاکٹر کو، انجینئر کو، فلاسفر کو؟ وہ مال کس کو ملے گا؟ بس بھی تو مرا، اس نے وصیت کی کہ میرا مال۔ ویسے آپ کو پتہ ہے کہ جب آدمی مرتا ہے اور وہ وصیت کرتا ہے تو وصیت وہ کتنے حصے میں، کتنے مال میں وہ چل جاتا ہے؟ ہاں، جب آدمی مرتا ہے تو اس سے 4 حقوق متعلق ہوتے ہیں۔ کتنے؟ 4۔ پہلا تجہیز و تکفین، اس کو تیار کرنا اور اس کو غسل دینا اور اس کی کفن کا انتظام کرنا۔ یہ ظاہر ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے، اس کے مال میں سے کفن خریدا جاتا ہے اور اس کی تیاری کا سارا خرچہ اس کے مال سے ہوتا ہے۔ دوسرا، اگر اس پر کوئی دین ہو، اس پہ دین کہتے ہیں، دین ایک تو دین ہے نا، دین دال کے زیر کے ساتھ، تو یہ ہمارا دین اسلام، اور ایک ہے دین کہتے ہیں قرض کو۔ تو دوسرا، اس پہ اگر قرضہ ہے تو اس کے مال میں سے وہ قرضہ ادا کیا جائے گا، یہ دوسرا حق ہے۔ اور تیسرا حق جو میت کے مال سے متعلق ہے وہ ہے وصیت۔ اگر وہ بندے کا پتر جو مرا ہے، اس نے وہ جانتا تھا اور اس نے وصیت کی ہے، کوئی ول چھوڑی ہے، تو اس ول کے صحیح ہونے کی اور غلط ہونے کی بھی قرآن میں بیان ہے۔ وَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ وصیت کرنے والا موصی، اس وصیت کرنے والے نے جو وصیت کی تھی، جس کو وصیت کی تھی، جس کے بارے میں وصیت کی تھی، تو اگر اس کی وصیت اس کو ٹھیک لگ رہی ہے پھر تو اس پہ عمل ہوگا، لیکن اگر وہ ٹھیک نہیں ہے، غلط وصیت ہے، پھر اس پہ عمل نہیں ہوگا۔ پھر یہ بات، یہ حوالہ دینا کہ جی وہ وصیت کی تھی، جی اس نے یہ دسیا سی، اس نے یہ کہا سی، وہ اخیری اس کی جو ہے نا وصیت یہ تھی، نہیں دیکھا جائے گا وصیت صحیح بھی کی تھی یا غلط کی تھی۔ تو اگر وصیت صحیح تھی تو اس کا وصیت لاگو ہوگا اونلی 1/3 میں، اور یہ بھی شرط ہے کہ وہ وصیت مال کا کسی ایسے آدمی کو نہ ہو کہ جس کے حصے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ ورثہ میں سے نہ ہو۔ ورثہ یہ ورثہ از دا پرولر، اس کا سنگل ہے وارث۔ وارث جس کو میراث ملتا ہے۔ اب یہ اسپیسیفک چیزیں ہیں، یہ جو مسجدوں میں آتے ہیں، درس میں بیٹھتے ہیں، پھر ان کو یہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں۔ وارث، وراثت وہ مال، اور وارث جو وہ حقدار۔ مورث وہ میت، وہ وصیت چھوڑ دیتا ہے، میراث چھوڑ دیتا ہے۔ تو ورثہ یہ وارث کا جمع ہے، وارث معنی ایک اور ورثہ بہت سے وارث۔ تو وہ ورثہ کے لیے وصیت نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو اللہ نے خود حصے مقرر کی ہے۔ اور ورثہ کی قسمیں ہیں، یہ مسلمانوں سے متعلق ہے یہ چیزیں، یہ مسجدوں میں آنے والے ان کو یہ چیزیں جاننی ضروری ہے، اور اپنے بچوں کو آگے پاس کرنا بھی ضروری ہے، اور بیوی کو بتانا بھی ضروری ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ بس سبزیوں کے بار روز لیتے جاؤ گھر،
اور آٹے کی بوریاں اور دالوں کی بوریاں صرف گھر پہنچاؤ نہیں، دین کی باتیں بھی پہنچاؤ، گھروں میں بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ اس پہ حوالہ کر دیتے ہیں کہ وہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو اس سے سیکھ لیں گے۔ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہمارے گھر آئی تو گھر والوں کو کہہ رہی تھی، وہ جو قادیانیوں کے ہیں نا، کہتے ہیں ہم تو وہی دیکھتے ہیں، اتنی اچھی اچھی باتیں ہیں، ایک آدمی اتنی بڑی پگڑی بندی ہوتی ہے۔ گھر والے نے کہا وہ خدا کی بندی، وہ تو مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب لوگوں کو تو تمیز بھی نہیں ہے نا، لوگوں تو تمیز بھی نہیں ہے تمیز۔ یہ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کرو۔ آپ یہ سمجھتے ہیں ہمیں معلوم ہے تو سب کو معلوم ہوگا، کہ یہ کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ نہیں پتا، کچھ نہیں سمجھ۔ لوگ تو کتنے زمانے سے اس دھوکے میں ہے، کلمہ دیکھ لینا، لا الہ الا اللہ لکھا ہے، یہ کلمہ لکھا پہ ہے، اور کہتے ہیں کہ جب آدمی کلمہ پڑھے تو مسلمان ہو جانا ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، بہت بڑا اشکال ہے۔ خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر وہ یہ کہے کہ محمد رسول اللہ سے مراد غلام احمد ہے تو پھر اس کا کلمہ وہی کلمہ ہوا جو ہم پڑھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں۔ اس لیے مغالطہ ہے، اس لیے بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے، بہت ہوشیار رہنا پڑتا ہے۔ خیر میں کہاں سے کہاں نکل گیا۔ تو وارث ورثہ، ورثہ کی قسمیں ہیں۔ ایک وارث وہ ہے کہ جو ذوی الفروض میں سے ہے، ایک ورثہ وہ ہے جو عصبہ میں سے ہے، ایک ورثہ وہ ہے جو ذوی الارحام میں سے ہے، ایک ورثہ وہ ہے جو ولائے عتاقہ ہے، اور ایک ورثہ وہ ہے جو مولائے موالات ہے۔ یہ 5 قسمیں ہیں وارثوں کی۔ خیر تو تیسرا حق وصیت ہے، اور وہ 1/3 میں جاری ہوتا ہے، اور چوتھا حق جو ہے میراث ہے۔ پھر اسلامی طریقے پہ میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ نہیں کرو گے، چند دن ہے مر جاؤ گے، آگے پکڑ ہوگی۔ یہ نہیں کہ آپ نے کچھ کام کیا تو اللہ بھول گئے، بھولتے نہیں۔ ہر چیز ریٹن ہوتی ہے، ہر چیز نوٹ ہوتی ہے، اور لکھنے والے جو ہے نا وہ سوتے نہیں، چھٹی نہیں کرتے، سردی میں، برف میں، فروست میں، بارش میں، ہر حال میں وہ ہوتے ہیں کرامن کاتبین۔ اور قیامت کا دن ہوگا تو وہ 2 آئیں گے، تو وہ کہیں گے کہ وقال قرین هذا ما لدي عتید، وہ کہیں گے اے میرے کو سارا فائل تیار پہ ہے، میرے پاس سارا فائل تیار پڑا ہے۔ اور اللہ پاک خود آگے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا یہ عمل نامہ خود پڑھو، ابھی یہ خود پڑھو۔ وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا، باہر سے کسی پڑھنے والے کو بلانے کی ضرورت نہیں، تو خود ہی اپنے حساب کے لیے کافی ہے، پڑھ لیں۔ میرے محترم دوستو، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں تو عرض کر رہا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، اور یہ اسلام دین حقہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں۔ اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پہلے اس چیز کو، اس بات پہ بحث کیا جائے کہ یہ جو ہے نا یہ ویریفائی ہو جائے تاکہ جو ہے نا ڈاؤٹ ہی ختم ہو جائے۔ اور اگر آدمی یہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام میں تو شک نہیں ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں بھی حق ہے، پھر یہ ساری چیزیں اس کو ٹھیک کرنی پڑے گی۔ اس لیے کہ اگر وہ آگے پکڑا گیا، اور اگر آدمی اسے دیکھا جائے گا تو ایسا نہیں ہے۔ جب وہ کتاب پڑھے گا جب وہ کتاب پڑھے گا، قرآن میں ہے یہ، جب وہ کتاب پڑھے گا تو سر پکڑ لے گا۔ کون کہتا ہے؟ کہ پیر صاحب نے نہیں کہا، کسی مولوی صاحب نے نہیں بولا، اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ ہو مینشن؟ اللہ رب العالمین۔ جب وہ کتاب دیکھے گا تو سر پکڑے گا، ما لہذا الکتاب، وہی اس کتاب کو کیا ہوا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی نکی بات، کوئی چھوٹی بات نہیں چھوڑی، اس نے تو کوئی بات چھوڑی نہیں ہے، اس نے تو ساری باتوں کا احاطہ کیا، اس میں تو ساری باتیں آئی۔ وہ جو میں مذاق کر رہا تھا، وہ تو میں مخول کر رہا تھا، وہ تو میں ویسے کہہ رہا تھا، وہ بھی آ گئی ہے۔
وہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ساری اس میں آ گئی ہے، پھر پچھتانے سے کوئی فائدہ ہے؟ آدمی بجلی کی وائر کو ہاتھ لگائے نا، بسم اللہ پڑھ کے لگا دے تو کرنٹ لگے گی یا نہیں؟ یا غلطی میں ایسا لگا دے کرنٹ تو لگتا ہے. ایکسکیوز پیش کر سکتا ہے بجلی کے سامنے وہ الیکٹرکسٹی I wasn't sure, I just touch it. کہہ سکتا ہے I was joking. یہ کہہ سکتا ہے تو کرنٹ دے گا. اللہ کے باتوں سے، اللہ کی دین کے ساتھ اس طرح مذاق یہ نہیں چلے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علم اس روشنی کو کہتے ہیں جو وحی سے حاصل ہوتی ہے، سورج کا نہیں، بلب کا نہیں، لائٹ کا نہیں، جن چیزوں سے آنکھ کا نہیں. یہ علم اس نور کو، اس لائٹ کو کہتے ہیں جو وحی سے حاصل ہوتی ہے. تو ایک بس مختصر ہو جائے یہ بات، اب پریشان نہ ہو، اس لیے کہ جب مجھے لوگ دیکھتے ہیں تو پھر پریشان ہو جاتے ہیں. نماز میں تراویح میں دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، لیکن جب بات کرتا ہوں تو پھر لوگ تھوڑی سی کہتے ہیں کہ یہ تو انلمیٹڈ بات کرے گا تو وہ پھر تو سارے کام خراب ہو جائیں گے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. میں تھوڑا سا آپ سے پوچھوں گا تاکہ بات دماغ میں بیٹھ جائے. جو رسول ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کو وحی بھیجتے ہیں نا، اللہ اس کو علم دیتا ہے تو پھر وہ لوگوں کو بتاتا ہے نہیں؟ اب مثال بھی دوں گا تو اور بات لمبی ہو جائے گی. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس پہ اللہ وحی بھیجتا ہے، اس کو اللہ پاک مقرر کر دیتا ہے کہ لوگوں کو سمجھاؤ. تو جب اس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھائے تو پھر اس کو بتانا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. پھر بتانا کس کا کام ہے؟ لیکن یہاں رول دیکھو علم کے بارے میں. اللہ پیغمبر سے کہتے ہیں وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. آگے سے سوال نہیں کر سکتا کہ پیغمبر بنا دیتا تو پھر علم خود ہی دو نا. پیغمبر بنا دیا تو پھر علم خود ہی دو. کہا نہیں، یہ رول ہے ہمارے کہ ہم سے مانگنا پڑے گا. رب زدنی علما، پیغمبر سے کہا کہ مجھے کہو، مجھ سے کہو او اللہ انکریز مائی نالج، میرا علم بڑھا، میرا علم زیادہ کرو. سمجھ میں بات آئی؟ تو پیغمبر کو حکم دیے ہیں تو ہم اور آپ اس سے مستثنا ہیں. پھر ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں بھی ضرورت ہے. اس کو تو وہی جبریل آتا تھا، وہی آتی تھی نا، لیکن اس کو بھی کہا کہ نہیں مجھ سے مانگا کرو. یہ تو ہم سے دو کام ہے، ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا اس لیے کہ جبریل تو ساڑھے کو آندہ نہیں، ہمارے پاس تو جبریل نہیں آتا، تو ہمیں سیکھنا بھی پڑے گا اور ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی پڑے گی. یہی دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا، یہ پہلی آیت سورۃ طٰہٰ کی ہے اور دوسری آیت جو ہے سورۃ زمر کی ہے. اللہ نے فرمایا لا یستوی الذین، قل ان سے کہہ دو لا یستوی، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آپ فرما دیجئے بلا علم والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ایک آدمی کو پتہ ہے لندن کا راستہ معلوم ہے اور ایک آدمی کو نہیں معلوم، تو they both are the same. ایک کو راستہ نہیں معلوم اور ایک کو معلوم ہے تو دونوں برابر ہو سکتے ہیں. ایک کو شریعت کے مسائل معلوم ہے اور دوسرے کو نہیں معلوم، تو دونوں برابر کیسے ہوں گے؟ تیسری آیت میں اللہ نے، تیسرا تو میں نے حدیث ہی پڑھی تھی، اللہ رب العالمین کے رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا، جس کے ساتھ اللہ بہتری کا، اچھائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کو کیا بناتے ہیں؟ یفقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ دے دیتے ہیں. اللہ نے دین کی سمجھ دے دی.